لاؤڈ اسپیکر کی کھڑکھڑاہٹ پر تمام مسافروں کے کان کھڑے ہوئے اور وہ سننے کے لیے متوجہ ہوئے۔ تو وہ آواز میں اتنی کھڑکھڑاہٹ تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن چند منٹ بعد اسٹیشن کی جانب ایک ٹرین کی لائٹ جگہ محسوس ہوئی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ٹرین آ رہی ہے۔ وہ ٹرین دیکھتے ہی دیکھتے جب اسٹیشن کے قریب آ گئی تو مسافر پلیٹ فارم کے قریب کھڑے ہو گئے، اور ٹرین جیسے ہی رکی لوگوں نے اترنے والے مسافروں کو اترنے سے پہلے ہی چڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ تو کھڑکیوں سے کود کر جا رہے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ہم وہ منظر ہی دیکھتے رہے، اور ٹرین میں جگہ تمام مسافر چڑھ گئے اور کچھ کھڑے رہ گئے۔ ٹرین بھر گئی۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کیسے اس ٹرین میں سوار ہوں، تو ہم اس ٹرین میں سوار ہی نہیں ہو سکے۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ دوسری ٹرین آئے گی تو اس میں جگہ چڑھ جائے گی۔ جب لاؤڈ اسپیکر کی کھڑکھڑاہٹ دوبارہ محسوس کی تو مسافروں نے اس جانب توجہ دی، تو پتہ چلا کہ ٹرین ابھی آنے میں کچھ وقت باقی ہے، اور یہ اعلان صرف مسافروں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹرین کی آمد کا اعلان ہوا، اور چند منٹ ہی لگے تھے کہ ٹرین آ گئی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی جلدی سے جلدی چڑھنا چاہیے، ورنہ تمام مسافر اس میں بھی سوار ہو جائیں گے اور ہم پھر رہ جائیں گے۔ لہذا ہم نے بھی بہت کوشش کر کے ٹرین میں سوار ہو گئے، اور ٹرین میں سوار ہو کر ہم ایک برتھ پر لیٹ گئے۔ برتھ پر لیٹنے کے بعد چند منٹ گزرے تھے کہ ایک صاحب آئے کہ بھائی یہ آپ یہاں پر لیٹیں گے تو برتھ میری ہے۔ ہم نے بولا جی کوئی بات نہیں۔ ہم اتر کر نیچے کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد کوئی اور آیا اور وہ کہنے لگا بھائی یہ سیٹ تو میری ہے۔ ہم وہاں سے بھی کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2-3 منٹ کھڑے ہوئے تھے، ہم نے سوچا کہ زمین پر بیٹھ جاؤ۔ ہم زمین پر بیٹھ گئے۔ بعد میں آنے والے مسافر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے، اور چند مسافر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ہم بھی شامل تھے۔ اب جو مسافر نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں کونیاں مار مار کے آگے بڑھاتے رہے، اور ہم آگے بڑھتے بڑھتے باتھ روم کے دروازے تک جا پہنچے، اور وہاں پر بھی ایک صاحب کہنے لگے بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے کھڑے ہو؟ ہم نے کہا بھائی آپ بھی تو بیٹھے ہیں۔ بولا میں صحیح جگہ پر بیٹھا ہوں، آپ غلط جگہ پر بیٹھے ہیں۔ بہرحال ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی زمین پر بیٹھے ہو، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ بیٹھا ہوا ہے تو اسے بیٹھا رہنے دیں، آپ انہیں کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس مسافر کے کہنے پر وہ چپ لگا گیا، دوسرا مسافر جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بہرحال ہم وہاں پر بیٹھے رہے۔ اب یہ تسلی ہو گئی کہ ہم ٹرین میں تو سوار ہو ہی گئے، اور جیسے تیسے سفر بھی کٹ ہی جائے گا۔ ایک جھٹکا لگا اور ہمارا سر برار میں بیٹھے ہوئے مسافر سے ٹکرایا۔ اس نے بڑے غصے سے ہماری طرف دیکھا۔ ہم نے کہا بھائی معاف کرنا، ہم بے خیالی میں تھے، ٹرین چلنے سے پہلے یہ ہلی تو ہمیں محسوس نہیں ہوا، اس لیے یہ آپ سے ہمارا سر ٹکرا گیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے بھائی ابھی تو رات بھی نہیں، تم ابھی سے سر میں ٹکرے مارنے شروع کر دیے، ابھی تو بہت لمبا سفر باقی۔ ہم نے کہا بھائی اب ہم احتیاط کریں گے۔ بہرحال ٹرین آہستہ آہستہ وہاں سے چلنا شروع ہوئی اور رفتار پکڑ گئی۔ ہم جس انداز میں جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو محسوس ہوا کہ کسی نے ایک سانچے میں اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ ٹرین چلتی رہی،
اور ہم حیدرآباد پہنچنے سے پہلے ہم نے سوچا کیوں نہ کھانا کھا لیا جائے۔ ہم نے اپنا کھانا کھایا، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چکنائی گلے میں جم گئی ہے۔ جب حیدرآباد میں ٹرین کھڑی ہوئی تو وہاں پر چائے پی، وہ چائے جو ہے حلق سے اتر نہیں رہی تھی، لیکن ہم نے اللہ و شافی اللہ و کافی کہہ کر اسے اپنے گلے سے اتار لیا۔ گاڑی جب حیدرآباد سے نکلی اور کچھ ٹائم گزرا تو لوگوں نے اونگنا شروع کر دیا اور سب ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے۔ اور رات کا سفر کٹنے کے بعد جو ہے صبح سویرے گاڑی جب روڑی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو ہمارا سفر کا اختتام ہو چکا تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے سفر کا ایک بڑا حصہ طے کر لیا۔ تمام کپڑے جو ہے گا ان کی درگت بن چکی تھی اور بال مٹی سے اٹھ چکے تھے۔ اسٹیشن سے جب ہم پلیٹ فارم سے ہٹے تو وہاں پر ہم نے ایک ایئر کنڈیشن ڈبہ دیکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس ڈبے میں تو بہت کم مسافر سفر کرتے ہوں گے اور ان میں رش بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ تو ابھی ہم کھڑے بھی یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے 100 روپے کا نوٹ ہمارے ہاتھ میں رکھا۔ ہم نے کہا بھائی ہم بھکاری نہیں ہیں۔ اس نے 100 کا نوٹ اور جیب سے نکال کر جائے گا ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ چل دیے وہاں سے۔ ہمیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ ہم نے بہرحال وہ 200 روپے اپنی جیب میں رکھے اور وہاں سے ہم نکلے۔ جب اسٹیشن سے باہر آئے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چائے پی لی جائے۔